رستم شاہ محمد صاحب، مجھے یہ بتائیے سر، آپ کے خیال میں اس وقت حکومت سازی کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا مشکلات کا سامنا طالبان کو کرنا پڑا ہوگا آپ کے خیال میں حکومت بنانے میں؟ بات کر لوں کہ خانہ جنگی کا افغانستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو طالبان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ پنجشیر تک افغانستان کا 50واں حصہ بھی نہیں ہے۔ پنجشیر میں جو ریزسٹنس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دم توڑ جائیں گی، وہ لوگ سمجھوتا کر لیں گے، کیونکہ پنجشیر کے جو رہنما ہیں شاہ مسعود کے دو بھائی، وہ تو پاکستان آ کے پاکستان والوں سے بات کر رہے تھے اور میڈیشن کی وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کچھ میڈیٹ کرے، اور جو وہاں پہ دوستم وغیرہ کی بات ہوئی، دوستم ازبک ہے، اس کا دارالخلافہ شبرغان ہے، اس کا اب افغانستان سے اس کا گرد ترکی میں ہے، ابھی بھی ترکی سے آیا تھا، اب دوبارہ چلا گیا ہے، اور استاد عطا محمد نور جو ہے وہ تو چلا گیا ہے تاجکستان کی طرف مزار شریف چھوڑ کے۔ اس وقت کوئی بھی طالبان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز وہ 6000 7000 لوگ سے، ان کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ طالبان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو سیول وار کی کوئی وہ نہیں ہے اس وقت، نہ مہاجرین کی آمد کا کوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ان آئی ڈی پیز ہوں، اس وقت افغانستان کے اندر 35 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز ہیں، اور یہ حالیہ واقعات کے بعد کوئی 3-4 لاکھ لوگ اور جو ہیں نقل مکانی کر گئے ہیں، کابل کی طرف، دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا کہ حکومت سازی کی مشکلات، وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت سازی کی مشکلات یہ ہیں کہ انکلوسیو کیبنٹ کیسے بنائی جائے، کیونکہ کن کن لوگوں کو نمائندگی دی جائے، کیونکہ ان کو اپنا خیال کرنا پڑتا ہے، جو ان کے سپاہی ہیں، جو 20 سال تک ان کے لیے لڑتے رہے ہیں، جو آئیڈیالوجیکل ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو ہم شامل کریں جن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، اور ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو ریکٹیک سولجر ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، وہ اس پہ ناراض ہو جائیں اور ہمارے خلاف ہو جائیں۔ لیکن ان کو، تاجکس کو، ازبک کو، ترکمن کو، ہزارہ کو، بلوچ کو نمائندگی دینی ہوگی، کیونکہ یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ان کو شاید عورتوں کو بھی وہ نمائندگی دیں، کیونکہ اس کے بھی اشارے مل رہے ہیں۔ گورنمنٹ بنانا ہی کیوں ضروری ہے؟ باقی لوگوں کو نمائندگی دینا طالبان کے لیے کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ طالبان نے جو وکٹری حاصل کر لی ہے تو اب وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں۔ جو بھی جماعت ساری افغانستان پہ قبضہ کر لے، کنٹرول کرے، تو وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ملٹی ایتھنک کو براڈ بیس اس لیے ضروری ہے کہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، ریکگنیشن کا اور لیجیٹمیسی کا۔ لیجیٹمیسی اس وقت آئے گی، ریکگنیشن میں اس وقت آسانی ہوگی جب دنیا کو پتہ لگے گا کہ طالبان کے علاوہ باقی فیکشنز بھی، باقی ایتھنک گروپس بھی ریپرزینٹڈ ہیں، ان کی نمائندگی کابینہ میں ہے، اور یہ ایک براڈ بیس حکومت ہے، یہ ایک انکلوزیو حکومت ہے۔ طالبان پلورلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تب ان کو آسانی ہوگی ریکگنیشن میں اور لیجیٹمیسی میں، کیونکہ اگر لیجیٹمیسی نہیں ہوگی، ریکگنیشن نہیں ہوگی، تو آپ بتائیں کہ وہ جو $9 بلین ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے، جو $500 ملین ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے، باقی دنیا جو ہے وہ کیسے ان کے ساتھ کیا یہ دنیا نے شرط رکھی ہے کہ آپ اگر ملٹی ایتھنک یا باقی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے، اگر آپ نہیں بنائیں گے، یا کسی بھی پارٹی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے، اگر الیکشن ہو یا کسی بھی طریقے سے جو بھی نظام ہے کسی ملک کا، تو اس کے لیے دنیا یہ شرط کیوں رکھے گی کہ آپ باقی لوگوں کو بھی شامل کریں تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے؟ انہوں نے شرط نہیں رکھی ہے، لیکن طالبان کا جو پچھلے 5-6 سال کا 1996 سے 2001 تک رول تھا، اگر اس کو دنیا پہلے دیکھتی ہے تو پھر دنیا ان سے اس وقت تک روابط قائم نہیں رکھے گی۔ دیکھیں 1996 سے 2001 تک صرف 3 ملکوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، تو طالبان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم آئسولیشن کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ طالبان پہ امپوز کریں آئسولیشن، اس لیے کہ اگر وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوئی تو چین کا جو بڑا پروجیکٹ ہے، جو ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ ہے، وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ چین کی یہاں بالادستی قائم ہوگی، اکنامکلی، پولیٹیکلی۔
تو وہ امریکہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا $2 ٹریلین ان کے لگے، اتنے لوگ ان کے ضائع ہو گئے، ارب وہ جا رہے ہیں، اور چین آ کر وہاں پہ ایک ڈومیننٹ پاور کی طرف بیٹھ جائے گا، تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے۔ تو اس لیے امریکہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتا رہے تاکہ چین کا جو منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے، اور امریکہ اور چین کی رقابت، اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اصل معاملہ تو ساؤتھ چائنا سی میں ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے سر، یہ بالکل صحیح، آپ نے ایکسپلین کر دیا کیوں ملٹی ایتھنک اور براڈ بیسڈ حکومت بننا ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز جو مہاجرین کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا ماریہ سلطان صاحبہ، اب اقوام متحدہ نے ابھی کہا ہے کہ جی 5 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو ہیں وہ پناہ مانگ سکتے ہیں اور اپنی جان کو بچانے کے لیے موو کر سکتے ہیں۔ یہ 5 لاکھ مہاجرین کا بوجھ کس کے اوپر پڑے گا؟ پاکستان پہ پڑے گا یا دنیا اس برڈن کو شیئر کر کے قبول کرے گی؟ اس پر بھی کیا دنیا کوئی پالیسی بنا رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو مہاجرین نکل رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ ان کے حواریوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی عام جو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے جنہوں نے نکارہ بچایا ہے افغانستان ایئرپورٹ کے اوپر، اس کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ کوئی خانہ جنگی کے اثرات نظر آئیں گے، سوائے اس کے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ہوائی حملہ نہیں ہوتا یا فضائی حملہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں تو ان کو جواب دینا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ 5 لاکھ کا تخمینہ انہوں نے کس طرح نکالا ہے، کیونکہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان مستحکم ہو اور افغانستان کی ریاست جو ہے مستحکم ہو، تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کیوں ملٹی ایتھنک کی تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ بین الاقوامی دنیا ان کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی کہ وہ پشتونوں کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ جو 20 سال جنگ لڑے گی وہ اس مفروضے پہ لڑے گی کہ جو پشتون اثر و رسوخ ہے وہ طالبان کا اثر و رسوخ ہے، اور طالبان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کے حصے کے مطابق نہ ہی افغانستان کے آئین میں اور نہ ہی جو ہے افغان ریاست میں اس کے مطابق حق دیا گیا۔ لیکن اس وقت جب آپ افغانستان کو غور سے دیکھتے ہیں اور اگر تاریخی پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان ایک قبائلی ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائلی اصول جو ہیں وہ در حقیقت وہاں کام کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شمال میں ہیں یا جو لوگ تاجک ہیں اس کے اوپر اگر آپ ایک پشتون گورنر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کام نہ کر سکے۔ امریکہ نے 20 سال یہ کام کرنے کی کوشش کی، افغان نیشنل آرمی کے اوپر انہوں نے مختلف نیشنلٹی کے لوگ رکھے، مطلب جو پشتون نہیں تھے جب ان کو مختلف علاقوں میں لے کے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو وہ ایک دم ڈسبینڈ کر گیا۔ اس لیے میرے خیال سے طالبان جو ہیں ایک اور جو اہم زاویہ جس پہ بات چیت نہیں ہوتی وہ اخوان ہے، تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے ایک سینٹرلائزڈ حکومت بنے گی ڈی سینٹرلائزڈ افیکٹ کی، لیکن یہ جو 5 لاکھ کی جو بات کر رہے ہیں ابھی تو جو علاقائی ممالک ہیں ان میں تو یہ سکت نہیں ہے کہ ہاں یہ اٹھائیں۔ صرف ایک صورت میں علاقائی ممالک کے اوپر یہ پریشر آ سکتا ہے، اور وہ اس وقت اگر تو یہ جو انہوں نے بیانیہ دیا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اور ان کے حواریوں کی طرف سے کہ جی جو بھی سرحد پار پہنچ جائے گا ہم اس کو سیدھا برطانیہ یا امریکہ یا ویسٹرن ممالک لے کے جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ معاشی ترقی کے لیے، معاشی بہتری کے لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کی ریاست کو بھی غیر مستحکم کریں گے۔ اب دنیا کو پہلا تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ افغان ریاست کو مضبوط کرے، دوسرا یہ کہ وہاں جو بھی ترقی کے آپ نے مختلف پروجیکٹس لگائے ہیں ان کو مستحکم کرے۔ رہی بات یہ کہ جی ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، آپ ایک بہت بڑی بات بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم۔ ایلیفنٹ ان دا روم یہ ہے کہ اس وقت افغانستان سے تقریباً $1 ٹریلین کی سالانہ کی منشیات نکل رہی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس کو کم کریں گے، لیکن یہ ایک ایسٹ ہے۔ اب اگر جب تک کہ آپ تجارت کے مواقع نہیں کھولتے، ایک الٹرنیٹیو ٹریڈ نہیں کھولتے، تب تک یہ شفٹ اوور نہیں کرے گا۔ اس نے ایک بہت بڑے عرصے تک اس جنگ کے جو ہے اخراجات اٹھائے ہیں ہر سائڈ کے لیے۔ دوسری جو چیز جس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے وہ افغانستان کے معدنیات۔ اس وقت چین اور افغانستان کے درمیان صرف ایک مائن کا جو معاہدہ ہے وہ تقریباً $30 بلین ہے۔ سو اگر آپ صرف ان کو ہی چلانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، سب سے بڑا جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے وہ یہی رہے گا کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اس لیے جو انہوں نے عام یہ جو خبر چلائی ہوئی ہے کہ جو جانا چاہتا ہے افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ طالبان ماریں گے، اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا کہ اس کو ختم کریں، کیونکہ اگر آپ یہ ختم نہیں کرتے تو لوگ بے گھر ہوں گے، لوگ اکنامکلی امیگرینٹس بنیں گے، اکنامک امیگرینٹس بنیں گے، مختلف جگہوں پہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے مستحکم نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک، بالکل